جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی نئی کتاب بھیانک آدمی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز کو سنیں تاکہ آپ اور زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی اگلی کتاب بھیانک آدمی کی نئی ایپیسوڈ۔ سات بجے عمران روشی کے فلیٹ میں پہنچا۔ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عمران کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور جھلائے ہوئے لہجے میں بولی، اب آئے ہیں؟ صبح کے گئے ہوئے؟ میں نے لنچ پر آپ کا انتظار کیا، شام کو کافی دیر تک چائے کے لیے بیٹھی رہی۔ میں دوسری روڈ کی ایک بلڈنگ پر تمہارا فلیٹ تلاش کر رہا تھا۔ عمران نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ دن بھر کہاں رہے؟ اسی مردود کو تلاش کرتا رہا جس سے ابھی 2 پیکٹ وصول کرنے ہیں۔ اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو، میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ABC ہوٹل میں ضرور آتا ہوگا۔ بکواس نہیں بند کرو گے تم؟ روشی اٹھ کر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ تم ہوٹل سے اپنا سامان کیوں نہیں لائے؟ سامان دیکھا جائے گا، چلو کہیں ٹہلنے چلتے ہیں۔ میں نے آج دروازے کے باہر قدم بھی نہیں نکالا، روشی نے کہا۔ کیوں؟ خوف معلوم ہوتا ہے۔ عمران ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، وہ صرف رات کا شہزادہ معلوم ہوتا ہے، دن کا نہیں۔ کچھ بھی ہو مگر… روشی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے پلٹ کر خوف زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، دروازہ مقفل کر دو۔ اوہو، بڑی ڈرپوک ہو تم۔ عمران پھر ہنسنے لگا۔ تم بند تو کر دو، پھر میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں گی۔ عمران نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ روشی نے اپنے بلاؤز کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور عمران کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، آج 3 بجے ایک لڑکا لایا تھا، پھر لفافہ چاک کرنے سے قبل ہی وہ بھاگ گیا۔ عمران نے لفافے سے خط نکال لیا۔ انگریزی کے ٹائپ میں تحریر تھا، روشی، تم مجھے نہ جانتی ہوگی لیکن میں تم سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتی ہو تو مجھے اس کے متعلق سب کچھ بتا دو جو پچھلی رات تمہارے ساتھ تھا۔ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ تم یہ سب کچھ مجھے فون پر بتا سکتی ہو۔ میرا فون نمبر 60 ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ٹیرر۔ بہت خوب، عمران سر ہلا کر بولا، فون پر گفتگو کرے گا۔ مگر سنو تو، میں نے ساری ٹیلی فون ڈائریکٹری چھان ماری ہے، مجھے نمبر کہیں نہیں ملا۔ تمہارے پاس ہے ڈائریکٹری؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، پڑوس میں ہے اور فون بھی ہے۔ ذرا لاؤ تو ڈائریکٹری، عمران نے کہا۔ تم بھی ساتھ چلو۔ اوہ چلو۔ وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ روشی برابر والے فلیٹ میں چلی گئی اور عمران باہر اس کا انتظار کرتا رہا۔ شاید 5 منٹ بعد روشی واپس آ گئی۔ واپسی پر پھر روشی نے بہت احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ ڈائریکٹری میں 60 کی تلاش شروع ہو گئی۔ یہ نمبر کہیں نہ ملا۔ مجھے تو یہ بکواس ہی معلوم ہوتی ہے، روشی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خط کسی اور نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے بھیجا ہو، مگر ان واقعات سے اور کون واقف ہے؟ کیوں؟ کل جب تم پر حملہ ہوا تھا تو ہوٹل میں درجنوں آدمی موجود تھے اور ظاہر ہے کہ تم ہی مجھے اپنے کاندھے پر اٹھا کر ہوٹل تک لے گئے تھے۔ تم میرے ہی پاس سے اٹھ کر جوئے خانے میں بھی گئے تھے۔
عمران خاموش رہا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر چند لمحے بعد اس نے کہا، ہم اس وقت کا کھانا کسی شاندار ہوٹل میں کھائیں گے۔ پھر وہی پاگل پن، نہیں ہم اس وقت کہیں نہیں جائیں گے، روشی نے سختی سے کہا۔ تمہیں چلنا پڑے گا، عمران نے کہا، ورنہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ کیوں نیند نہیں آئے گی؟ کچھ نہیں، عمران سنجیدگی سے بولا، بس یہی سوچ کر کڑتا رہوں گا کہ تم میری ہو کون جو میرا کہنا مان لو گی۔ روشی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی تمہیں اس سے دکھ پہنچے گا؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ جب میری کوئی خواہش نہیں پوری ہوتی تو میرا دل چاہتا ہے کہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روؤں، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا۔ روشی پھر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ عمران کے چہرے پر حماقت پھیل گئی تھی۔ اچھا میں چلوں گی، روشی نے آہستہ سے کہا، اور عمران کی آنکھیں مسرور بچوں کی آنکھوں کی طرح چمکنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد روشی تیار ہو کر نکلی اور عمران کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے حسن کی داد طلب کر رہی ہو۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم سے اچھا میک اپ میں کر سکتا ہوں۔ تم؟ ہاں کیوں نہیں؟ اچھا پھر صحیح، اب ہمیں باہر چلنا چاہیے۔ تم خام خواہ چڑھاتے ہو، روشی جھنجھلا کر بولی۔ افسوس کہ تمہیں اردو نہیں آتی، ورنہ میں کہتا۔ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن۔ چلو بکواس مت کرو، وہ عمران کو دروازے کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی۔ روشی اس وقت سچ مچ بہت حسین نظر آ رہی تھی۔ عمران نے نیچے اتر کر ایک ٹیکسی کی اور وہ دونوں واٹ ماربل کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ یہاں کا سب سے بڑا اور شاندار ہوٹل تھا۔ روشی کیوں نہ میں اسے فون کروں، عمران بولا، مگر ڈائریکٹری میں نمبر کہاں ملا؟ نہیں ڈیئر، کسی نے مذاق کیا ہے مجھ سے، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ تمہاری سمجھ ہی کب اس قابل ہے کہ کچھ سمجھ سکو؟ تمہارا نہ سمجھنا ہی اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں تم 6 ناٹ پر ڈائل کرو، اگر جواب نہ ملے تو اپنے کان اکھاڑ لینا۔ ارے نہیں، میرے کان۔ مگر میں کہوں گی کیا؟ سنو، راستے میں کسی پبلک بوت سے فون کریں گے، تم کہنا کہ وہ ایک پاگل رئیس زادہ ہے، کہیں باہر سے آیا ہے، لیکن آج ایک مشکل میں پھنس گیا ہے، رشوت دے کر بڑی دشواریوں سے جان چھڑائی، اس کے پاس غلطی سے کچھ جیلی نوٹ آ گئے ہیں جنہیں استعمال کرتا ہوا آج پکڑا گیا۔ جیلی نوٹ؟ روشی نے گھبرا کر کہا۔ ہاں روشی، یہ درست ہے، عمران نے دردناک لہجے میں کہا۔ آج میں بال بال بچا، ورنہ جیل میں ہوتا۔ میرے نوٹوں میں کچھ جیلی نوٹ مل گئے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن وہ انہی پیکٹوں سے تعلق نہ رکھتے ہوں جو تم نے اس سے پچھلی رات چھینے تھے۔ پتہ نہیں، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ مجھ سے حماقت یہ ہوئی کہ میں نے ان نوٹوں کو دوسرے نوٹوں میں ملا دیا ہے۔ تم مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے کہ تم کون ہو؟ روشی بھنا کر بولی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے روشی۔ یعنی تم واقعی احمق ہو، تم بات بات پر میری توہین کرتی ہو، عمران بگڑ گیا۔ ارے نہیں نہیں، روشی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئی بولی۔ اچھا جیلی نوٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسی لڑکی کی حرکت ہے جو مجھے ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں ملی تھی۔ اس نے اصلی نوٹوں کے پیکٹ غائب کر کے جیلی نوٹ رکھ دیے اور پھر مجھے ABC ہوٹل میں آنے کی دعوت دی۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اسی نامعلوم آدمی کی ایجنٹ تھی، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پچھلی رات میں نے جو پیکٹ چھینے ہیں وہ دراصل میں نے چھینے نہیں، بلکہ وہ خود ہی میرے حوالے کر گیا ہے۔ جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو پیکٹ اب بھی اس کے پاس ہیں وہ اصلی نوٹوں کے ہیں، یعنی وہ پھر مجھ سے اصلی ہی نوٹ لے گیا ہے
اور جیلی میرے سر پٹک گیا۔ اچھا، وہ نوٹ جو تم جوئے میں ہارے تھے؟ روشی نے پوچھا۔ ان کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ جیلی ہوں، یا ان میں بھی ایک آدھ پیکٹ اصلی نوٹوں کا چلا گیا ہو۔ اب تو اصلی اور نقلی مل جل کر رہ گئے ہیں، میری ہمت نہیں پڑتی کہ ان میں سے کسی نوٹ کو ہاتھ لگاؤں۔ مگر اس لڑکی نے تمہارے نوٹ کس طرح اڑائے ہوں گے؟ اوہ، عمران کی آواز پھر دردناک ہو گئی۔ میں بڑا بد نصیب آدمی ہوں، بلکہ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ احمق بھی ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ ہاں تو کل صبح سردی زیادہ تھی نا، میں نے السٹر پہن رکھا تھا اور 15-20 پیکٹ اس کی جیبوں میں ٹھونس رکھے تھے۔ تم احمق سے بھی کچھ زیادہ معلوم ہوتے ہو، روشی جھلا کر بولی۔ نہیں، سنو تو، میں نے اپنی دانس میں بڑی عقل مندی کی تھی، اور ایک بار کا ذکر ہے، میرے چچا سفر کر رہے تھے، ان کے پاس 15,000 روپے تھے جو انہوں نے سوٹ کیس میں رکھ چھوڑے تھے۔ سوٹ کیس راستے میں کہیں غائب ہو گیا۔ تب سے میرا یہ معمول ہے کہ ہمیشہ سفر میں ساری رقم اپنے پاس ہی رکھتا ہوں۔ پہلے کبھی ایسا دھوکہ نہیں کھایا، یہ پہلی چوٹ ہے۔ لیکن آخر اس لڑکی نے تم پر کس طرح ہاتھ صاف کیا تھا؟ یہ مت پوچھو، میں بالکل الو ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم الو ہو، مگر میں ضرور پوچھوں گی۔ ارے اس نے مجھے الو بنایا تھا، کہنے لگی تمہاری شکل میرے دوست سے بہت ملتی ہے جو پچھلے سال ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا، اور میں اسے بہت چاہتی تھی۔ بس 15 منٹ میں بے تکلف ہو گئی۔ میں کچھ مزمل سا تھا، کہنے لگی کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ بولی لاؤ چمپی کر دوں۔ چمپی سمجھتی ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتی، روشی نے کہا۔ عمران اس کے سر پر چمپی کرنے لگا۔ ہٹو، میرے بال بگاڑ رہے ہو، روشی اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ ہاں، تو وہ چمپی کرتی رہی اور میں ویٹنگ روم کی آرام کرسی پر سو گیا۔ پھر شاید آدھے گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی، وہ برابر چمپی کیے جا رہی تھی۔ سچ کہتا ہوں، وہ اس وقت مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح ساری زندگی چمپی کیے جائے۔ ہائے، پھر ABC ہوٹل میں ملنے کا وعدہ کر کے مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ عمران کی آواز بھرا گئی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب رو دے گا۔ ہیں بدھو، تم اس کے لیے رو رہے ہو جس نے تمہیں لوٹ لیا؟ روشی ہنس پڑی۔ ہیں، میں رو رہا ہوں؟ عمران اپنے دونوں گالوں پر تھپڑ مارتا ہوا بولا۔ نہیں، میں غصے میں ہوں، جہاں بھی ملی اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ بس کرو میرے شیر، بس کرو، روشی اس کا شانہ تھپکتی ہوئی بولی۔ اب تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ عمران بگڑ گیا۔ نہیں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اگر جوئے میں بھی تم جیلی نوٹ ہارے ہو تو اب وہاں گزارا نہیں ہوگا۔ کچھ تعجب نہیں کہ مجھے اس کے لیے بھی بھگتنا پڑے۔ نہیں، تم پرواہ نہ کرو، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں گا۔ روشی کچھ نہ بولی، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ایک ٹیلی فون بوتھ ہے، عمران نے کہا اور ڈرائیور سے بولا گاڑی روک دو۔ ٹیکسی رک گئی، روشی اور عمران نیچے اتر گئے۔ بوتھ خالی تھا۔ روشی نے ایک بار پھر عمران سے پوچھا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ عمران نے اس سلسلے میں کچھ دیر قبل کہے ہوئے جملے دہرائے۔ روشی فون میں سکہ ڈال کر نمبر ڈائل کرنے لگی، اور پھر عمران نے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ دہرا گئی جو عمران نے بتایا تھا، پھر خاموش ہو کر شاید دوسری طرف سے بولنے والے کی بات سننے لگی۔ دیکھیے، اس نے تھوڑی دیر بعد ماؤتھ پیس میں کہا، مجھے جو کچھ بھی معلوم تھا میں نے بتا دیا، اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ویسے مجھے بھی اس کے متعلق تشویش ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، بظاہر بیوقوف اور پاگل معلوم ہوتا ہے۔ آیا کہاں سے ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔
وہ کہتا ہے کہ دلاور پور سے آیا ہوں۔ کیا وہ اس وقت تمہارے پاس موجود ہے؟ نہیں، باہر ٹیکسی میں ہے۔ میں ایک پبلک بوتھ سے بول رہی ہوں، اس سے بہانہ کر کے آئی ہوں کہ ایک سہیلی تک ایک پیغام پہنچانا ہے۔ کل رات سے قبل بھی اس سے کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں، روشی نے جواب دیا۔ کیا اسے میرا خط دکھایا تھا؟ نہیں۔ کیا دکھا دوں؟ روشی نے پوچھا، لیکن اس کا جواب نہ ملا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ روشی نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے فوراً ہی انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، انکوائری؟ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ابھی پبلک بوتھ نمبر 46 سے کسی کے نمبر ڈائل کیے گئے تھے۔ میں پتہ چاہتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں ڈی ایس پی سٹی ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ 46ویں بوتھ سے تقریباً آدھے گھنٹے سے کوئی کال نہیں ہوئی۔ اچھا، شکریہ۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ تم ڈی ایس پی سٹی ہو؟ روشی ہنسنے لگی۔ اگر یہ نہ کہتا تو وہ ہرگز کچھ نہ بتاتا، عمران نے کہا۔ لیکن اس نے بتایا کیا؟ یہی کہ 46ویں بوتھ سے پچھلے آدھے گھنٹے سے کوئی کال نہیں ہوئی۔ مگر روشی، تم نے کمال کر دیا۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی تم نے بھی کیا۔ تم کیا جانو کہ اس نے کیا کہا تھا؟ تمہارے جوابات سے میں نے سوالوں کی نوعیت معلوم کر لی تھی۔ تم تو صرف عورتوں کے معاملے میں بیوقوف معلوم ہوتے ہو۔ تم خود بیوقوف، عمران بگڑ کر بولا۔ چلو چلو، وہ اسے ٹیکسی کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی۔ نہیں، تم بار بار مجھے بیوقوف کہہ کر چڑھا رہی ہو۔ عمران نے بکواس کو طول نہیں دیا، وہ بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز بھی عجیب تھی، روشی نے کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا غرا رہا ہو۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایکسچینج کو اس کی اطلاع تک نہ ہوئی۔ مارو گولی، ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ عمران نے گردن جھٹک کر کہا۔ مجھے تو اب اس لڑکی کی تلاش ہے جس نے میرے نوٹوں میں گھپلہ کیا تھا۔ نہیں عمران، روشی بولی، یہ عجیب و غریب اطلاع پولیس کے لیے کافی دلچسپ ثابت ہوگی۔ کون سی اطلاع؟ یہی کہ 6 ناٹ کو رنگ کیا جاتا ہے، باقاعدہ کال ہوتی ہے اور ٹیلی فون ایکسچینج کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اے روشی، خبردار خبردار، کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ کیا تم سچ مچ اپنی گردن توڑوانا چاہتی ہو؟ اگر پولیس تک یہ خبر گئی تو سمجھ لو کہ میں اور تم دونوں ختم کر دیے جائیں گے۔ وہ کوئی معمولی چور چکا نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں، میں نے سینکڑوں جاسوسی ناول پڑھے ہیں۔ ایک ناول میں پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑے مجرم نے اپنے ذاتی ٹیلی فون ایکسچینج قائم کر رکھا تھا اور سرکاری ایکسچینج کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ تو تم اب اس سے خائف ہو گئے ہو؟ خائف تو نہیں ہوں، مگر میں کیا بتاؤں، میں نے جاسوسی ناول میں پڑھا تھا کہ وہ آدمی ہر جگہ موجود رہتا تھا، جہاں نام لو وہیں دھرا ہوا ہے۔ خدا کی پناہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا، روشی ہنسنے لگی اور کافی دیر تک ہنستی رہی، پھر اچانک چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ اس نے عمران کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا۔ ہم شہر میں نہیں ہیں۔ عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کار حقیقتاً ایک تاریک سڑک پر دوڑ رہی تھی اور دونوں طرف دور تک کھیتوں اور میدانوں کے سلسلے بکھرے ہوئے تھے۔ پیارے ڈرائیور، گاڑی روک دو، عمران نے ڈرائیور سے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے اپنی پشت پر شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا سنائی دیا اور ساتھ ہی کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی گردن سے چپک کر رہ گئی۔ خبردار، چپ چاپ بیٹھے رہو، اس نے اپنے کان کے قریب ہی کسی کو کہتے سنا۔ تمہاری گردن میں سوراخ ہو جائے گا، اور لڑکی تم دوسری طرف کھسک جاؤ۔ ٹیکسی پرانے ماڈل کی تھی،
اور اس کی اسٹیپنی اوپر کی طرف سے کھلتی تھی۔ غالباً شروع ہی سے یہ آدمی اسٹیپنی میں چھپا ہوا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے اسٹیپنی کھولی اور کار کا پچھلا شیشہ توڑ کر ریوالور عمران کی گردن پر رکھ دیا۔ روشی خوفزدہ نظروں سے اس چوڑے چکلے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ عمران نے جنبش تک نہ کی، وہ کسی پتھر کے بت کی طرح بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ کار بدستور فراٹے بھرتی رہی، روشی پر غشی سی طاری ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کار کا رخ تحت الثری کی طرف ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک اس نے ایک چیخ سنی، بالکل اپنے کان کے قریب، اور بکھلا کر آنکھیں کھول دیں۔ عمران کار کے عقبی شیشے کے ٹوٹنے سے پیدا ہو جانے والے خلا سے اندھیرے میں گھور رہا تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈرائیور روکو گاڑی، عمران نے ریوالور اس کی طرف کر کے کہا۔ ڈرائیور نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے اس بار ریوالور کا دستہ ڈرائیور کے سر پر رسید کر دیا۔ ڈرائیور ایک گندی سی گالی دے کر پلٹا، لیکن ریوالور کا رخ اپنی طرف دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ گاڑی روک تو پیارے، عمران اسے چمکار کر بولا۔ تمہارے ساتھی کی ریڑھ کی ہڈی ضرور ٹوٹ گئی ہوگی کیونکہ کار کی رفتار بہت تیز تھی۔ کار رک گئی۔ شاباش، عمران آہستہ سے بولا۔ اب تمہیں بھیرویں سناؤں یا درگت، یا جو کچھ بھی اسے کہتے ہوں، دھرپد کہتے ہیں شاید، لیکن پڑھے لکھے لوگ عموماً دروپد کہتے ہیں۔ ڈرائیور کچھ نہ بولا، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ روشی، اس کے گلے سے ٹائی کھول لو، عمران نے روشی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر کی طرف واپس جا رہی تھی۔ روشی اور عمران اگلی سیٹ پر تھے۔ عمران کار ڈرائیو کر رہا تھا، پچھلی سیٹ پر ڈرائیور بے بس پڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر اسی کی ٹائی سے باندھ دیے گئے تھے اور پیروں کو جکڑنے کے لیے عمران نے اپنی پیٹھی استعمال کی تھی اور اس کے منہ میں 2 عدد رومال حلق تک ٹھونس دیے گئے تھے۔ سیٹ کے نیچے ایک لاش تھی جس کا چہرہ بھرتا ہو گیا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر سیاہ پردے کھینچ دیے گئے تھے۔ روشی اس طرح خاموش تھی جیسے اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں ہو۔ کافی دیر سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ابھی تک اسے کامیابی نہیں نصیب ہوئی تھی۔ لیکن کب تک؟ کار میں پڑی ہوئی لاش اسے پاگلوں کی طرح چیخنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم سیدھے کوتوالی چلو، روشی نے کہا۔ ارے باپ رے، عمران خوف زدہ آواز میں بڑبڑایا۔ نہیں، تمہیں چلنا پڑے گا۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، ہم جو کچھ بھی بیان دیں گے وہ غلط نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے نیچے گرایا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے مگر پولیس کا چکر، نہیں، یہ میرے بس کا روگ نہیں۔ پھر لاش کا کیا ہوگا؟ تم نے اسے وہاں سے اٹھایا کیوں؟ ڈرائیور کو بھی وہیں چھوڑ آئے ہوتے، کار کو ہم شہر سے باہر ہی چھوڑ کر پیدل چلے جاتے۔ اس وقت کیوں نہیں مشورہ دیا تھا یہ؟ عمران غصیلی آواز میں بولا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو ہم شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ روشی کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے۔ اس نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، اب بھی غنیمت ہے، پھر وہیں واپس چلو۔ تم مجھ سے زیادہ احمق معلوم ہوتی ہو۔ اس بار اگر 10-5 سے ملاقات ہو گئی تو میرا مربع بن جائے گا اور تم جیلی۔ پھر کیا کرو گے؟ دیکھو، ایک بات سوجھ رہی ہے مگر تمہیں نہ بتاؤں گا، ورنہ تم پھر کوئی ایسا مشورہ دو گی کہ مجھے اپنی عقل پر رونا آ جائے گا۔ روشی خاموش ہو گئی، اس لیے نہیں کہ لاجواب ہو گئی تھی بلکہ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور حلق میں کانٹے پڑے جا رہے تھے۔
عمران کار کو شہر کے ایک ایسے حصے میں لایا جہاں کرائے پر دیے جانے والے بہت سے گیراج تھے۔ اس نے ایک جگہ کار روک دی اور اتر کر ایک گیراج حاصل کرنے کے لیے گفت و شنید کرنے لگا۔ اس نے مینیجر کو بتایا کہ وہ سیاح ہے، کورونشن ہوٹل میں قیام ہے، مگر چونکہ وہاں کاروں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں ایک گیراج کرائے پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بات غیر معمولی نہیں تھی، اس لیے اسے گیراج حاصل کرنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ اس نے ایک ہفتہ کا پیشگی کرایہ ادا کر کے گیراج کی کنجی اور رسید حاصل کی اور پھر کار کو گیراج میں مکفل کر کے روشی کے ساتھ ٹہلتا ہوا دوسری سڑک پر آ گیا۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ روشی بڑبڑائی۔ صبح تک وہ ڈرائیور بھی مر جائے گا۔ عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ تم بالکل گدھے ہو، روشی جھلا گئی۔ نہیں، اب میں اتنا گدھا بھی نہیں ہوں، میں نے اپنا صحیح نام اور پتہ نہیں لکھوایا۔ اس خیال میں نہ رہنا، روشی تلخ لہجے میں بولی، پولیس شکاری کتوں کی طرح پیچھا کرتی ہے۔ فکر نہ کرو، ایک ہفتے میں تو گیراج نہیں کھلتا، کیونکہ میں نے ایک ہفتے کا پیشگی کرایہ ادا کیا ہے، اور پھر ایک ہفتے میں نہ جانے کہاں ہوں گا، ہو سکتا ہے مر ہی جاؤں، ہو سکتا ہے اس نامعلوم آدمی کی موت آ جائے۔ بہرحال وہ اپنے 2 ساتھیوں سے تو محروم ہو ہی چکا ہے۔ روشی کچھ نہ بولی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ عمران نے گزرتی ہوئی ٹیکسی رکوائی، روشی کے لیے دروازہ کھولا اور پھر خود بھی اندر بیٹھتا ہوا ڈرائیور سے بولا، واٹ ماربل۔ روشی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، وہیں کھانا کھائیں گے، کافی پئیں گے اور تم 2-1 پیگ لے لینا، طبیعت سنبھل جائے گی۔ ویسے اگر چوئنگم پسند کرو تو ابھی دوں، اور ہاں، ہم وہاں 2-1 راؤنڈ ربا بھی ناچیں گے۔ کیا تم سچ مچ پاگل ہو؟ روشی آہستہ سے بولی۔ ہے؟ کبھی احمق، کبھی پاگل، اب میں اپنا گلا گھونٹ لوں گا۔ روشی خاموش ہو گئی۔ وہ اس سلسلے میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ذہنی انتشار اپنی انتہائی منزلیں طے کر رہا تھا۔ وہ واٹ ماربل میں پہنچ گئے۔ روشی کا دل چاہ رہا تھا کہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی گھر کی طرف بھاگ جائے۔ عمران اسے کیبن میں بٹھا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ باتھ روم کا تو صرف بہانہ تھا، وہ دراصل اس کیبن میں جانا چاہتا تھا جہاں گاہکوں کے استعمال کرنے کا فون تھا۔ اس نے وہ نمبر ڈائل کیے جن پر انسپکٹر جاوید سے ہر وقت رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ ہیلو، کون؟ انسپکٹر جاوید سے ملنا ہے۔ اوہ، آپ ہیں؟ سنیے، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ ہاں، دیکھیے، امیر گنج کے گیراج نمبر 13 میں جو مکفل ہے، آپ کو نیلے رنگ کی ایک کار ملے گی۔ اس میں 2 شکار ہیں، ایک مر چکا ہے اور دوسرا شاید آپ کو زندہ ملے۔ گیراج کی کنجی میرے پاس ہے، آپ تلاشی کا وارنٹ لے کر جائیے اور بے دریغ تالا توڑ دیجیے۔ ہاں ہاں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں اسی کے آدمی ہیں۔ اور سنیے، کافی رازداری کی ضرورت ہے، اس واقعہ کو راز ہی میں رہنا چاہیے۔ مکمل واقعات آپ کو کل صبح معلوم ہوں گے۔ اچھا، شب بخیر۔ عمران نے ریسیور رکھ کر روشی کے پاس واپس آ گیا۔ روشی کی حالت ابتر تھی۔ عمران نے کھانے سے قبل اسے شیریں پلوائی۔ نتیجہ کسی حد تک اچھا ہی نکلا۔ روشی کے چہرے پر تازگی کے آثار نظر آنے لگے تھے، لیکن پھر بھی کھانا اس کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا، اور وہ عمران کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑا تھا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو، اور اس کے چہرے پر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی تھی۔ تم بہت خاموش ہو، عمران نے سر اٹھائے بغیر روشی سے کہا۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔
روشی نے بے دلی سے کہا۔ رمبا کی کیا رہی؟ میں ناچنے کے موڈ میں ہوں، خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو۔ تم عورت ہو یا ذرا مجھے بتاؤ، کیا میں ان کے ہاتھوں مارا جاتا؟ وہ ہمیں کہیں لے جا کر ہماری چٹنی بنا ڈالتے؟ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی، روشی نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا۔ میں خود نہیں کرنا چاہتا، خود چھیڑتی ہو اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کھا جاؤ گی۔ عمران ڈیئر، سوچو تو اب کیا ہوگا؟ دوسرا بھی مر جائے گا اور 2-4 دن بعد لاشوں کی بدبو پھیلے گی تو گیراج کا تالا توڑ دیا جائے گا اور پھر وہ پکڑا جائے گا جس کی وہ کار ہوگی۔ اور جو تم انہیں اپنی شکل دکھائے ہو، روشی بھنا کر بولی۔ گیراج والوں کو؟ عمران نے پوچھا اور روشی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تمہاری شکل نہیں دیکھ سکے تھے، تم محفوظ رہو گی۔ میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، روشی جھپٹ پڑی۔ میری فکر نہ کرو، میں پٹھان ہوں، جب تک اس نامعلوم آدمی کا صفایا نہ کر لوں اس شہر سے نہیں جاؤں گا۔ ویسے میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ روشی اسے گھورنے لگی۔ تم بات بات پر میری توہین کرتی ہو، احمق، پاگل اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی ہو، خود بور ہوتی ہو اور مجھے بھی بور کرتی ہو۔ روشی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم میرے ساتھ رمبا ناچو گی؟ عمران ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ اچھا، روشی اٹھتی ہوئی بولی، چلو، لیکن یہ یاد رکھنا تم مجھے آج بہت پریشان کر رہے ہو۔ وہ دونوں ریکریشن ہال میں داخل ہوئے، درجنوں جوڑے رقص کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور روشی بھی ان کی بھیڑ میں غائب ہو گئے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔